میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہماری نماز مضبوط ہوگی تو ہمارا اللہ سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ روزانہ 5 دفعہ اللہ نے ہمیں بلایا ہوتا ہے اور ہم کتنی بار اس بلاوے کا جواب دیتے ہیں؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ روز 5 دفعہ عرش کا مالک ہمیں اپنے حضور بلاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، آؤ میرے بندے، میرے سامنے جھک جاؤ، ہر غم، ہر درد، ہر پریشانی مجھے دے دو۔ لیکن ہم اس دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم نیند میں گم ہوتے ہیں، کبھی بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، اور کبھی بس موڈ نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑ دینا اصل میں زندگی کی راہ گم کر دینا ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ رسی ہے جو انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی، جو غموں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے لیے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس رسول کو سکون کس میں ملتا ہے؟ نماز میں۔ پھر ہم سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فیس بک پہ، نیٹ فلکس میں، پب جی گیم میں، یا فری فائر گیم میں، یا دنیا کے میلے یا بازاروں میں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نہ ڈالر چاہیے، نہ عزت، نہ پاور، بس ایک سجدہ جو روح کے اندر سکون کے دریا چلا دیتا ہے۔ ایک سجدہ جو تکبر کو مٹا دیتا ہے، ایک سجدہ جو روح کو جوڑ دیتا ہے، ایک سجدہ جہاں بندہ کہتا ہے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ روز وقت نکل جاتا ہے ریلز دیکھتے دیکھتے، مگر نماز کے لیے 5 منٹ نہیں ملتے۔ روز بائک کے لیے پٹرول ہے، مگر مسجد تک جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، جس پل کی نماز چھوٹ گئی وہ پل دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم سوچتے ہیں کہ برائی کیوں نہیں رک رہی، برائیوں کا سلسلہ کیوں نہیں رک رہا؟ جب تک سجدہ زمین کو نہیں چھوڑتا، دل اللہ سے نہیں جڑتا۔ جب تک رکوع میں جھکنا نہیں سیکھتے، غم اتنا نہیں چھوڑتے۔ جب تک ہم فجر میں اٹھنا نہیں سیکھتے، زندگی کا اندھیرا کم نہیں ہوگا۔ وقت آ گیا ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں سکون والی نماز کو واپس لانا، اپنی زندگی میں سکون کو واپس لانے کا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سجدوں کے ذریعے اپنے اللہ سے رشتے کو دوبارہ زندہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر چھوٹ چکی نماز ایک کھو گیا موقع تھا، سکون کا، برکت کا، اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ کا پیار ہے، اور جو اللہ کے پیار کو سمجھ گیا، اس کے لیے زندگی کا ہر موڑ پر راہ آسان ہو جاتی ہے۔ نماز صرف اللہ سے رشتہ نہیں جوڑتی، بلکہ انسانی زندگی میں ترتیب، طہارت، صبر، اطاعت کا پیغام بھی دیتی ہے۔ فجر میں اٹھنا، طہارت کرنا، وقت کی پابندی کرنا، یہ سب عادتیں انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک ٹریننگ ہے۔ جب دنیا میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب زندگی اندھیرے سے بھر جائے، تو نماز ایک روشنی بن کے سامنے آتی ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو نماز وہ زبان بنتی ہے جو سیدھا عرش تک چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو بندہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق زندہ ہو تو پھر زندگی میں ہر مشکل آسان لگتی ہے، پھر غم بھی رحمت بن جاتے ہیں اور خوشی عبادت۔ نماز صرف ایک فرد نہیں، ایک آزادی بھی ہے دنیا کے جھوٹ، فریب، لالچ اور غموں سے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ عبادت انسان کو ذلت سے بچاتی ہے اور عزت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پریشانی میں، ہر کامیابی میں نماز کا ہونا ضروری ہے۔ جب نماز دل سے پڑھی جائے تو ہر لفظ سے روح کو غذا ملتی ہے۔ یہ ایک عبادت نہیں، یہ ایک سفر نہیں، جہاں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، آج ایک عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی میں نماز، 5 وقت کی نماز ضرور قائم کریں گے۔ یہ صرف نماز نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اور یہ سورت جسے سورت الکوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا، انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی تھی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے۔ آس بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو آس بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ گو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی۔ اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گے۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے۔ آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا، جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، آس بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے۔ تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے؟ تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئی۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو اس
सूरत पर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। यहाँ अतैना के लफ्ज नहीं है, आतैना के, यानी अतैना अगर होता तो उसका माना होता हमने आपको कौसर दिया, और जो चीज दी जाए वो वापस भी ले ली जाती है। लाजमी नहीं है कि वो वापस ना ली जाए, वापस लेना चाहे देने वाला तो वो ले भी सकता है। ये है किसी चीज का देना, और ये अतैना नहीं आतैना है। तो इसका माना जो है अता करना, यानी यहाँ ये माना नहीं है कि हमने कौसर दिया, बल्कि कौसर दिया इस माना में है कि हमने आपको कौसर दे दिया। तो जो चीज दी जाए वो काबिल वापसी भी होती है, और जो दे दी जाए तो इस फर्क को आप समझते हैं कि फिर वो वापस नहीं ली जाती। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब, हमने तुम्हें कौसर दे दिया, हमने तुम्हें खैर कसीर अता कर दिया, दे दिया। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ये अताए खास है जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की गई। दूसरा लफ्ज है कौसर। कौसर हर कसरत को कहते हैं। अल खैरुल कसीर फिर दुनिया व दीन, दुनिया और दीन की हर कसरत को कौसर कहते हैं। व खैरातुल आखिरा, और आखिरत की हर भलाई को कौसर कहते हैं। यानी कौसर के दामन में वुसअत बहुत सारी है। हमने आपको कौसर दिया, यानी बहुत सारी कसरतें अता फरमाई। इस पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, और इसके कई मानी और कई इसके मतलब बयान फरमाए हैं कि कौसर से मुराद क्या है। मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि कौसर से मुराद एक नहर है जो जन्नत में बहती है, वो महबूब अलैहिस्सलाम को अता की गई। तो यहाँ महबूब को कहा कि महबूब ये दुनिया क्या है, आपको तो जन्नत की नहर अता कर दी गई है। जन्नत में कुल 4 नहरें हैं, माए मईन, कौसर, सलसबील और तस्नीम। तो ये जो कौसर नहर है ये खास तौर पे अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमा दी। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। उसके जो किनारे हैं वो सोने और चांदी के हैं, और उसके नीचे जो जमीन है वो मोतियों, हीरों और जवाहरात की है, और उसकी मट्टी कस्तूरी की है। और हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया कि उसका जो पानी है वो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, और बर्फ से ज्यादा शफाफ और ठंडा है। और उसमें बुख्ती ऊंटों की गर्दनों के बराबर गर्दनें रखने वाले जानवर हैं जो उस नहर के अंदर जो हैं वो तैरते हैं। एक रिवायत में है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हुजूर से उस कौसर का तज़किरा सुना जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये खास नहर अल्लाह ने मुझे अता की है, तो हुजूर ने फरमाया उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, और दूध से ज्यादा सफेद है, और उसकी तह में कस्तूरी बिछी हुई है। उसके सोने और चांदी के किनारे हैं, और उसमें बुख्ती ऊंटों की गर्दनों के बराबर जानवर हैं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर फिर तो जब उन्हें देखेंगे तो लुत्फ ही आ जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, जब उनको खाओगे तो लुत्फ और ज्यादा आएगा। वो खास नहर है जो कौसर की अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। एक कौल ये है, और दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद हौज़े कौसर है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। और वो मैदान महशर में एक बहुत बड़ा हौज होगा जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम पानी पिएंगे। और फरमाया कि उसके ऊपर जो प्याले रखे हैं वो सितारों की तादाद के बराबर है। और हजरत इमाम कुर्तबी ने अल जामिया ले अहकामिल कुरान में लिखा है कि हौज़े कौसर के चारों कोनों पर चारों सहाबी तशरीफ फरमा होंगे।
اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ 2-2 4-4 امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1,40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1,40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے
इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमजी जैसे लोगों ने आकर के इस दीन के काम को आगे बढ़ाया। तो कौसर से मुराद जो है वो उलमाए उम्मत हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए गए, और इतने उलमा कसरत के साथ किसी और नबी को नहीं अता किए गए। इसलिए उलमा हुजूर के दीन के काम को आगे बढ़ाते हैं। काफिरों ने कहा था बेटा फौत हो गया तो अब ये काम रुक जाएगा। अल्लाह ताला फरमाया महबूब हमने तुम्हें कौसर दिया, यानी हमने तेरी उम्मत के लिए उलमा का इंतखाब किया, और वो उलमा एक एक शख्स उठेगा और दीन के झंडे को उठाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर दीन को गालिब कर देगा। तो ये चौथा कौल है। पांचवा कौल, अल कौसर हुवन नबूवा, कौसर से मुराद नबूवत है जो हुजूर अलैहिस्सलाम को अता की गई। वो बाकी नबियों को भी ये नबूवत अता फरमाई गई है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिसालत है वो बाकियों से मुमताज है। बाकी नबियों को भी मोजज़ात दिए गए हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात दिए गए हैं वो बाकियों से मुमताज हैं। इस पर एक लंबी बहस है जो इमाम राजी ने फरमाई है। अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जात का जिक्र किया है, फिर हुजूर के मर्तबे का जिक्र किया है। सबको दर्जे दिए गए हैं, नबूवत के कमालात दिए गए हैं, लेकिन जो नबूवत हुजूर को और जो कमालात हुजूर को दिए गए हैं वो हुजूर को ही दिए गए हैं। तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये रसूल है जिनको हमने एक दूसरों पर फजीलत दी हुई है। उनमें से कोई ऐसा है जिससे रब ने कलाम किया, और उनमें से कोई ऐसा भी है कि जो दर्जों में सबसे फजीलत और बुलंदी पा गया। और इससे मुराद मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर वहां तक गए और वो बुलंदियां हुजूर को नसीब हुई जो किसी और का मकसूम नहीं है। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंघ पार गया। जो हुजूर को कमालात दिए गए हैं, हुजूर को जो रिफतें दी गई हैं, वो किसी और को नसीब नहीं हुई। तो यहाँ से नबूवत मुराद है, और फिर हुजूर को वो जो कमालात दिए गए हैं नबूवत के, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुए। छठा कौल जो इमाम फखरुद्दीन राजी ने बयान किया है, वो फरमाते हैं अल कौसर हुवल कुरान, कौसर से मुराद कुरान